نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب اگر اس قانون پر عمل کر لیں گے تو نجات کا ذریعہ ہوگا۔ جس نے اس قانون کو چھوڑ دیا اس کے لیے نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہاں پر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے 4 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 صابی۔ 4 فرقوں کا ذکر فرمایا۔ ایمان والے تو معلوم، یہودی وہ جو اپنے آپ کو تورات کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والے سمجھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر جو بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ اس کی نسبت سے اس جماعت نے اپنا نام یہودی رکھا۔ اور نصارہ جو انجیل کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ نصارہ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے صابی فرقہ۔ صابی فرقہ وہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور عمل پیرا ہیں زبور کتاب پر، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، کسی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، اور فرشتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ صابی فرقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 جماعتوں کے نام لیے، فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہوئے وہ بھی سنیں، والذین ہادوا، جو یہودی بن گئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہو گئے، والصابئین، اور جو صابی بن گئے۔ 4 فرقوں کے نام لیے۔ یہ 4 فرقے سن لیں
کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان چاروں فرقوں میں من آمن جو ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، من آمن باللہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، یہ پہلا قانون ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی، کیونکہ وہ بھی حکم ربی ہے کہ یہ میرے نبی ہیں اور ان کی بات مانو۔ دوسرا قانون والیوم الآخر، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لے آیا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آیا۔ تیسرا قانون وعمل صالحا اور اچھے اعمال بھی کر لیے۔ یہ تین قانون جس کی زندگی کے پورے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجرہم ان کا ثواب ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اعمال صالحہ موجود ہیں تو اللہ کے ہاں ثواب ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو تین فرقے ہیں ان کا نام تو چلو لینا تھا، یہودی، نصرانی، صابی، یہ سن لیں کہ جو ایمان لائیں گے اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، اعمال صالح پر، ان کو اجر ملے گا۔ ایمان والوں کو ان کے ساتھ کیوں شامل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، صابیوں کو، ان کو سمجھانے کے لیے ایمان والوں کو بھی اسی فہرست میں رکھ کے سمجھایا کہ دیکھو ہمارے ہاں قانون اور ضابطہ ہے، جو اس قانون اور ضابطے کے اوپر پورا اترے گا وہ تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو اس قانون اور ضابطے پر پورا نہیں اترے گا وہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں بنے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کرنے والے تھے۔ وہاں سے اللہ پاک نے ان کو تورات کتاب عطا فرمائی، آپ آ گئے اور آ کر قوم کو بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ ہم نہیں مانتے جب تک ہم خود نہیں سن لیں گے۔ 70 افراد چلے گئے کوہ طور پر، اللہ کی باتیں سن لیں، آ کر تصدیق کر دی۔ ہاں جی یہ پتہ چل گیا ہے واقعی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے تورات، اور ساتھ انہوں نے ایک بات اپنی طرف سے ملا کے قوم کے سامنے پیش کر دی۔ کہنے لگے جی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو کتاب تورات میں نے ہی دی ہے اور میرے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو لیکن آپ کو یہ اجازت ہوگی کہ آپ جتنا عمل کر سکیں اتنا کر لینا، جو نہیں کر سکو گے وہ تمہیں معاف ہے۔ جو تمہیں کوئی عمل مشکل لگے وہ معاف ہے، کوئی حکم مشکل لگے معاف ہے، نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں۔ یہ اپنی طرف سے بڑھا شریعت نے پابندی لگائی۔ ظاہر ہے جب ایک حکم اترتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اب جب بندے کو احکام تو بنی اسرائیل کے لیے تو ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا، تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، نہیں بھی آٹھ پورے کیے۔ ہم نے پڑھی تفسیر پیچھے پڑھی ہے نا، کبھی ان کو یہ اپنی طرف سے بڑھا دے۔ اب تورات کے احکامات جب شریعت نے پابندی لگائی، ظاہر ہے جب ایک حکم اترتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اب جب بندے کو احکامات ملنے شروع ہوئے
تو بنی اسرائیل کے لیے تو ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا، تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، نہیں بھی ہم نہیں تورات پر عمل کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بڑے لاڈ پورے کیے ہیں، ہم نے پڑھی تفسیر پیچھے پڑھی ہے نا، کبھی ان کو پانی نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام 12 چشمے جاری کر دیے، کھانے کا انتظام نہیں، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتار دیا، اور پیچھے میں نے سبق کے اندر یہ بات بھی گزر چکی کہ ان کو کپڑوں کی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کے ساتھ ساتھ قد کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے کرتے جاتے، روشنی کا انتظام چاہیے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک نور کا منارہ کھڑا کر دیا، روشنی بھی دے دی، بڑے لاڈ لڈائے اس قوم۔ اب جب تورات کے اوپر عمل کرنے کی بات آئی، بڑے احکامات مشکل ہیں جی، ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے آ گئے اور انہوں نے کوہ طور سے ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھایا، پہاڑ کا ایک ٹکڑا بہت بڑا اٹھا کر، بنی اسرائیل والے رہ رہے تھے وادی تیہ میں، میدان میں رہ رہے تھے، اس میدان میں فرشتوں نے لا کر وہ جو پہاڑ کا ٹکڑا تھا نا بہت بڑا پتھر کا، وہ لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ ہاں جی بتاؤ، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تورات پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بعض بنی اسرائیلی روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صرف پہاڑ کا وہ پتھر کا ٹکڑا ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اس سے دھواں نکل رہا تھا اور آگ کے شعلے بھی نظر آ رہے تھے، کہ خیر نہیں ہے، مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پتھر تمہارے اوپر پھینکیں گے اور کچل کے رکھ دے گا تم۔ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاتھ جوڑ دیے کہ مانتے ہیں جی، مانتے ہیں، ہم تورات پر عمل کریں گے، ہم تورات کی باتیں مانیں گے، اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے۔ پتھر واپس کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب دین کے اندر جبر تو نہیں ہوتا، زبردستی تو نہیں ہوتی، اور یہاں زبردستی ان سے منوایا گیا، تو مسئلہ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ دین کے اندر اکراہ اور زبردستی نہیں ہے۔ کس لحاظ سے نہیں ہے؟ دین میں داخل کروانے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، آپ اس کے اوپر تلوار لٹکا کے کھڑی کر دیں کہ ہاں بھی مسلمان ہو جا نہیں تو مارتا ہوں تم، یہ ٹھیک نہیں، کوئی اجازت نہیں دیتی شریعت اس کی۔ بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو۔ دین میں داخل ہونے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کے اندر اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، دین اسلام کا ممبر بن گیا، مسلمان ہو گیا، اب جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کے لیے قانون ہے، وہ قانون حرکت میں آئے گا۔ اب جب وہ دین اسلام میں رہتے ہوئے اگر کسی کو قتل کرے گا، اب اس کے اوپر قانون حرکت میں آئے گا کہ اس کو قصاصاً قتل ہونا پڑے گا۔ اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو سزا جاری ہوگی اس پر، اس میں کسی قسم کے کوئی زبردستی نہیں، یہ قانون ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ تورات کو ماننے والے تھے لیکن عمل کرنے سے رک گئے، ہم نہیں عمل کریں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے اتنے پیار ان کے لاڈ پورے کیے تھے، وہاں اللہ نے ان کو تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا، جلال دکھایا کہ ہاں جی عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور ہاتھ جوڑ دیا ان کا، جی کرتے ہیں جی کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ جب، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا بہت بڑا، ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، خذوا پکڑو،
माँ उस चीज को आतईनाकुम जो हमने तुम्हें दी बिकुव्वतिन जोर से ताकत से। यहाँ पकड़ने से मुराद है अमल करो इस पर। ये क्या बदतमीजी है, हम नहीं अमल करेंगे इस पर। खुजू पकड़ो माँ उस किताब को आतईनाकुम जो हमने तुम्हें दी बिकुव्वतिन ताकत के साथ जोर के साथ पकड़ो इसको। वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून और याद रखो उन चीज़ों को फीही जो इसमें हैं। याद रखने का मतलब इस पर अमल करो, जो जो अहकामात तौरात के अंदर मिले हैं याद रखो, इनको अमल करो इन पर। लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, फायदा भी तुम्हें होगा, मुत्तकी बन जाओगे। उस वक्त तो मान लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, सुम्मा फिर तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद। मुआहदा कर लिया उस वक़्त हम मानेंगे जी तौरात को, अहकामात पर अमल करेंगे, लेकिन सुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद। अब जब फिर गए तब दोबारा तुम्हारे ऊपर वही पत्थर आने चाहिए थे और आग में जला देना चाहिए था, धुएं में हलाक कर देना चाहिए था। लेकिन फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर, व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन तो तुम खसारे में हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने फिर छूट दे दी, छोड़ दिया, दुनिया में छोड़ दिया, आखिरत में पकड़ेंगे इनको, आलम बरज़ख में पकड़ेंगे, आलम आखिरत में पकड़ेंगे, जहन्नम में अजाब देंगे, दुनिया में छोड़ दिया अल्लाह। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला कि दुनिया में बहुत से लोग हमें नजर आएंगे नमाज नहीं पढ़ रहे, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी रिज़्क़ बहुत उतर रहा है जी उनको। बहुत से लोग इस बात में इश्काल में पड़ जाते हैं, हम तो अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, फिर भी मौलाना तंगी चल रही है, लेकिन वो फलां हैं, कुछ भी नहीं करते और फिर भी बड़ा कारोबार है उनका और बड़ा ये है वो है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि ये जो रिज़्क़ का ताल्लुक इसका आमाल के साथ कोई जोड़ नहीं है। आमाल अलग चीज़ है, आमाल के ज़रिए से बरकत होती है, लेकिन अगर किसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ के मामले में उतार चढ़ाव आता है, उसमें अल्लाह की हिकमतें होती हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने आमाल सालिहा की तौफीक दे रखी है, आपकी डायरी में नमाज पूरी है, आपकी डायरी में कुरान पाक की तिलावत पूरी है, आपकी डायरी में दुरूद पाक मौजूद है, डेली बेस पे रोज़ाना की डायरी में ये सब चीज़ें आपकी डायरी में मौजूद हैं, तो मुबारक है, खुश नसीब हैं। बाकी रिज़्क़ का मामला ये उतार चढ़ाव, इसमें अल्लाह की तरफ से हिकमतें होती हैं। और जिस बंदे ने आमाल सालिहा तो छोड़ दिए, वो सिर्फ रोज़ी रोटी लेकर बैठा हुआ है, और हम देखते हैं जी आज छोटी कार थी कल को बड़ी आ गई, आज छोटा बंगला था कल को बड़ा बन गया, आज 5 मरले थे कल को 10 मरले का प्लाट ले लिया। इन बातों में धोखे में मत आना। असल आमाल सालिहा हैं। ये दुनिया को अगर देखना है तो दुनिया तो काफरों को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा दे दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर ये इश्काल ना होता कि मुसलमान भी काफिर बन जाएंगे और उनके राह रास्त पर चल जाएंगे, तो हम काफिरों को इतना देते कि उनके घरों को सोने और चांदी का बनाकर पेश कर देते। ये तो हमें ईंटों का देख के, हम पत्थर देख के, तो हम लशपश देख के तो हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम इतना देते कि सोने और चांदी की सीढ़ियाँ उनकी बन जाती, दरवाजे खिड़कियाँ इतना देते हैं। लेकिन ख़तरा क्या था? आज मुसलमान वो पत्थर को देख के बैठ जाता है, तो सोने चांदी को देख के तो वैसे ही ईमान ज़रा कर बैठता है। ये अल्लाह का इनाम है।
اس لیے خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کے پاس اعمال صالحہ موجود ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ ان کو چھوٹ دے دی ہم نے۔ ظاہری طور پر تو دیکھنے والوں نے یہی دیکھا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اب کام ختم ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر یہاں اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں ہی خسارہ تمہارا سامنا کرتا، لیکن دنیا میں اللہ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں یہ بتا دیا کہ ہم چھوڑتے بھی ہیں، ہم پکڑتے بھی ہیں، کہیں کس دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہی چھوٹ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے ذکر فرما دیا، ایک واقعہ آ گیا، یہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بحر کلزم کے کنارے پر آباد تھا، تقریباً 70,000 کے قریب ان کی آبادی تھی۔ بحر کلزم پہ کنارے پر آباد تھا، اور یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا دن مقرر فرمایا تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ نصارہ کے لیے اتوار کا دن عبادت کا مقرر فرمایا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ تو یہودیوں نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہوتی، اللہ پاک نے اور احکامات بھی دے دیے، صرف عبادت کرنی ہے، اپنے کام کاج ختم کر دو۔ پھر ایک اور حکم دے دیا، یہ لوگ رہتے تھے ساحلی علاقے پر، ساحلی علاقہ یعنی سمندر کے کنارے تھے، اور مچھلی کا کاروبار تھا ان کا۔ پورے ہفتے میں ان کو اجازت تھی، جب چاہو مچھلیاں نکالو، فروخت کرو، کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، لیکن ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بند، اجازت نہیں ہے تمہیں۔ یہ پہلے تو رکے رہے، بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنا شروع ہوئی کہ یہ دیکھتے کہ ہفتے کا دن جب گزر جاتا ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، مچھلیاں کم نظر آتی ہیں، اور ہفتے کے دن جب ہم کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مچھلیاں کوئی ادھر سے چھلانگ لگا رہی، کوئی ادھر سے چھلانگ، بڑی مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا ہیلا، انہوں نے وہاں سے پانی کے گڑھے کھودے سمندر کے کنارے پر، اور ایک نالی پانی کی بنا کر ان گڑھوں کے اندر پہنچا دی، تاکہ مچھلیاں چھلانگیں لگائیں گی اور اس پانی کے ذریعے گڑھوں تک پہنچ جائیں گی۔ اب یہ ہفتے کے دن تو مچھلی کو نہ پکڑتے، لیکن اس مچھلی کے لیے جال لگا دیتے، کبھی اس صورت میں لگا دیا، کبھی وہ کنڈیاں لگا دی، جمعے کے دن شام کو لگا دی کنڈیاں، ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس گئیں، اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا۔ ہفتے کو ہم نہیں شکار کرتے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا، بھائی جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تو چھوڑ دو۔ نہیں جی ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی تبلیغ سے 12,000 افراد توبہ کر گئے۔ انہوں نے کہا جی ہماری توبہ، ہم نہیں شکار کریں گے۔ اب وہ 12,000 افراد ان کو بھی سمجھانے والے ہو گئے۔ اب یہ جو پورا ایک 70,000 کی آبادی تھی نا، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو وہ لوگ ہو گئے اس میں جو کہ بالکل توبہ طیب ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، اور وہ دوسروں کو بھی سمجھانے والے بن گئے۔ اب آگے اس کے بعد 2 قسم کے لوگ رہ گئے۔ ایک لوگ تو وہ تھے جو اٹک گئے کہ ہم ضرور کریں گے، اور دوسرے اس میں بھی وہ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے۔ گویا کہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ ہو گئے جو کہ شکار کرنے والے، اور 2 قسم کے لوگ وہ ہو گئے جو شکار نہ کرنے والے۔ ان میں ایک وہ ہو گئے جو ان کو سمجھانے والے، اور ایک وہ جو چپ کرنے والے۔ وہ کہتے بس یہ ان کو اپنے اعمال سے کام رکھو، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، بس چھوڑ دو، اپنے عمل پر چھوڑ دو۔ اب یہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرتے رہے،
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ اتنا بائیکاٹ کر دیا کہ بالکل الگ بستی میں جا کر قیام کر لیا اور درمیان میں دیوار کر دی کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے بھی نہیں، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور تمہارے ساتھ ہمیں بھی ہلاک کر کے رکھ دے۔ کیا دیکھا کہ ایک دن صبح کو اٹھے تو ہمسایوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب دیکھا انہوں نے دروازے کھول کے آگے جا کر تو دیکھا کہ وہ جو جوان تھے وہ سارے بندر بن گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ اللہ نے شکلیں تبدیل کر دی سب، اب بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ عقل شعور موجود ہے انسان والی، ساری شکلیں تبدیل ہو گئیں، اب بیٹھ کے رو رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں، رشتہ داروں کو پہچان رہے ہیں سب، لیکن شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ تو 3 دن تک وہ اس طریقے میں رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو موجودہ بندر اور خنزیر ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ جو بندر اور خنزیر ہیں یہ وہی نسل ہے؟ فرمایا نہیں، وہ جب بھی اللہ نے کسی انسان کو مسخ کیا ہے، اس کی شکل کو تبدیل کیا ہے جانوروں کے ساتھ، تو ان کو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رکھا، ان کو ختم کر دیا۔ باقی یہ جو نسل چل رہی بندر کی یا خنزیر کی، یہ تو پہلے سے پرانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع سے ہی ایک نسلیں ان کی الگ چل رہی ہیں۔ باقی جو انسانوں کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں ان کو زیادہ دیر زندہ نہیں رکھا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق عالم تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں۔ تمہیں معلوم ہے الذین وہ لوگ، اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا تھا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، تم میں سے یعنی یہودی تھے وہ بھی۔ فقلنا لہم تو ہم نے کہا ان کو، کونو ہو جاؤ، قرادۃ خاسئین، قرادۃ کہتے ہیں بندر، خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا پھر ہم نے بنا دیا ان کو، نکالا عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس زمانے میں تھے، وما خلفہا اور جو بعد کے لوگ تھے، سب کے لیے عبرت بن گئے، وموعظۃ اور نصیحت بن گئے، للمتقین متقی کے لیے، یعنی عبرت بن گئے کہ آج کے بعد کوئی بندہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا ڈرے گا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کہیں اللہ خنزیر اور بندر نہ بنا دے۔ اور جو متقی لوگ تھے ان کے لیے بھی نصیحت بن گئی کہ اگر ہم نے دوبارہ کوئی ایسی غلطی کی تو ہمیں بھی خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ نہ آ جائے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں بچا کے رکھا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں نافرمانی میں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔